شیخ صاحب عید کیسے گزارتے ہیں؟ اور ہم نے دیکھا کہ آپ خود جانوروں کو ذبح بھی کرتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں۔ ذبح تو میں نہیں کرتا، اتنی تو میرے میں وہ ہے نہیں، اہلیت نہیں ہے میرے میں، لیکن میں صبح فجر کی نماز کے بعد آ جاتا ہوں یہاں پہ، نماز میں پڑھتا ہوں، اپنی پرانی مسجد ہے جو وہیں پہ پڑھتا ہوں، وہیں پہ لوگوں کو ملتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے یہیں پہ آفس اور یہیں پہ قربانی کرتے ہیں۔ ہاں جو ایک ہے طریقہ، بس وہ آتے ہیں تو میں اس پہ نیت کر لیتا ہوں، اس پہ چھری پہ، پھر تکبیر کسائی پڑھ لیتا ہوں۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی بھی چلتی رہتی ہے، سیاسی لوگوں سے ملاقات بھی۔ میں جاننا چاہوں گا بچپن کی عید کیسے تھی شیخ رحیل اصغر والد کے ساتھ؟ وہ اور ہوتی ہے، اس وقت آپ عید لینے والے ہوتے ہیں، جب آپ وقت کے ساتھ پھر آپ عید دینے والے بن جاتے ہیں، بٹ دونوں کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے، وہ خوشی اور طرح کی ہوتی ہے، یہ خوشی اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن بچوں کو ایک بڑا کریز ہوتا ہے، اگر عید قرباں کی بات کریں، جانوروں کو لے کے گھومنا، ان کا چارہ کرنا، وہ پرانی باتیں ہو گئی اب وہ بچپن کا کچھ دلچسپ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کا کلچر تھا نا، جو آپ کی تہذیب تھی، جو آپ کے معاملات ہیں، وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب تو میرے خیال میں شاید بچوں کو یہ بھی نہیں پتا قربانی ہوتی ہے۔ ہاں، اور ہم کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا، ورنہ پھر میرے خلاف۔ نہیں، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی اس طرح سے جو ہے وہ چیز نہیں ہے، دیکھا نا، جیسے پہلے زمانے میں تھا، ہمارے بچپن میں تھا کہ ان کو اپنے آپ جو جانور تھے ان کو لے کے پھرتے تھے، گلی میں پھرتے تھے، مطلب اس طرح کا تھا، ایک رواج تھا۔ اب میرے خیال میں وہ چیز نہیں ہے، ناپید ہوتی جا رہی ہے نا۔ اب تو وقت پہ وقت آپ جانور لیتے ہیں اور لے کے آپ ذبح کر دیتے ہیں عید والے دن۔ ورنہ تو سارا سال گھر میں جانور بھی پلتے تھے۔ وہ اور چیز میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہ چیزیں اور تھیں، وہ معاملات اب ختم ہو گئے نا۔ اس میں میرا خیال ہے، شاید میں یہ بھی نہیں کہتا اس میں کسی کا میں قصوروار بھی اس لیے نہیں کہتا کہ وقت ہی نہیں رہا آپ کے پاس، آپ کو اپنے اپنوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اور اپنی ذات کے لیے شاید وقت نہیں ہے رہ گیا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اپنوں کو دینے کے لیے آپ کے وقت نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ مشاہدہ کیجئے گا، اگر 5-7 گھر کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان میں سے 4-5 تو موبائل پہ لگے ہوں گے اپنے۔ حقیقت ہے۔ ہاں، میں بھی ان میں ہی شامل ہوں، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں کوئی ایلین نہیں ہوں، میں بھی انہی لوگوں میں سے جو یہی کا حرکتیں کرتے ہیں۔ گھر میں چلے گئے، آپ موبائل لے کے بیٹھ کے میسیج کرنے شروع کر دیے، یا کوئی دیکھنا شروع کر دیا، فیس بک دیکھنا شروع کر دیا، واٹس ایپ پہ میسیج دینے شروع کر دیے، تو اب آپ کے پاس وقت ہی کم ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا، شیخ صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو آج بھی پنجاب کی ثقافت کو اجاگر کیے ہوئے ہیں۔ شیخ صاحب لندن جائیں، شیخ صاحب کسی بھی ملک میں جائیں، وہ اپنا ایک پنجابی کلچر، خصہ، لاچا، اور آج بھی زندہ کیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف سے بھی ملاقات کرنے جب آپ گئے ہیں لندن، تو یہی پنجاب کی ثقافت کے رنگ۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ اچھی کتنی میں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں کوئی کمپلیکس تو نہیں ہوں، میرے دل کو اچھا لگتا ہے میں کرتا ہوں، میں کسی کے لیے تھوڑی کرتا ہوں، اپنے لیے کرتا ہوں، اپنی تسکین کے لیے کرتا ہوں، ذاتی تسکین کے لیے کرتا ہوں۔ کیا فرق پڑے گا؟ کئیوں کو فرق پڑتا ہے، کئی لوگوں کو پارٹی میں ناپسند بھی ہے، یہ آپ کا یہ ہوگا، میں پرواہ تھوڑی کرتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ تھوڑی ہے، میں اپنے دل کی سنتا ہوں، اپنے دماغ سے سوچتا ہوں۔ کسی کو اگر برا لگتا ہے تو لگتا رہے، شاید اس کو اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ پہن نہیں سکتا، اس میں اتنی جرأت نہیں ہے۔ کیا بات ہے۔ لندن میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہوا تھا، آپ کے ڈریس کو میاں نواز شریف نے آپ کے ڈریس کی تعریف بھی کی۔ ہاں، ان کو اچھا لگتا، باقاعدہ پھر انہوں نے کہا بھی، پتہ نہیں، میرے سامنے تو یہی کہتے ہیں اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ پوچھا بھی، شہباز صاحب دیکھیں شیخ صاحب کے ڈریس کیسا لگ رہا ہے؟ جی ہاں، میں وہی کر رہا ہوں کہ پتہ نہیں حقیقت میں کیا ہے، برابر میں بہت زیادہ نا کٹ کے پڑی ہے۔ اب تو وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، اور ملکی معیشت میں 16 ماہ میں بھی کردار، اور آخری دنوں میں آپ کو ایڈوائزر بھی بنایا۔ وہ کیا بیلنس کرنا تھا، کیا تھا وہ اتنے چند دنوں کے لیے کا؟ تجور کی لنگوٹی، وہ کہ چلو جاندے جاندے ایک اعزاز دے دیں۔ ہاں، انہوں نے کہا کہ احسان تو چڑھ دیے دیتا ہے، میں ہیڈی کدی کسی کا احسان منیا نہیں ہے۔ ویسے اے لاہور بھی جانتا ہے، اے ملکی سیاست بھی جانتی ہے، اور بڑے دبنگ سیاستدان ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ یہ ہے کہ کوئی اچھا احسان کرے تو میں یاد بھی رکھتا ہوں۔
یہ تو لاہور میں بھی یہ بات جانی جاتی مانی جاتی ہے دوستوں کے ساتھ، اور اگر کوئی مخالفین ہے تو پھر وہ پورے پنجے کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے اور پنجے سے دوستی لگائی کرنا جاتی ہے، چاہیے نا، کیوں نہیں، اور کرنا بھی چاہیے، حقیقت ہے۔ کرنا چاہیے آپ کو۔ اچھا شیخ صاحب، سیاست میں حالیہ انٹرویو میں بھی آپ نے کہا کہ سیاست میں بڑا وقت گزارا، 4 دہائیاں دے دیں، شاید سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی، مطلب اس میں اتنا وقت ضائع کیا۔ اگر شیخ ریحلس اگر سیاستدان نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بڑا امیر آدمی ہوتا ہے یار، حقیقت۔ ہاں، سارا گنوا دیا اپنا، سارا کچھ لٹا دیا، بلکہ اپنی فیکٹری کو دیکھتے، اپنے کاروبار کو دیکھتے۔ آبویسلی، اور میں کیا کرتا، کام کرتا، 10-15 اور فیکٹریاں لگاتا اور مال کماتا، او ہو کمال۔ سب سے بڑا تو کارڈ بھی کاروبار ہی بندہ لگاتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ 10 فیکٹریاں لگاتا، 20 لگاتا، 30 لگاتا، کھانی تو رات میں چپا روٹی دے گی نا، بس اے چیز نہیں کدی سوچی لوگوں نے، جنہوں نے ہوس ہے مال کمان دا۔ اور وہ ہوس ختم نہیں ہو رہا۔ ہو ہی نہیں سکتا، جب ایک چیز آپ نے اندر آپ نے پیدا کر لی ہے تو وہ کیسے ختم ہوئے گی؟ نون لیگ کے ساتھ ساری زندگی سیاست کی ہے، نہیں، ساری زندگی کوئی مطلب سیاست نہیں۔ ایک لمبا عرصہ، ہاں 20 سال 80 سے ابھی میں نے 20 سال دیے، نہیں ابھی ایک لمبا عرصہ میں نے 20 سال اپنے زندگی کے دیے۔ وہ تو 2005 سے دوبارہ جب آپ آئے، جس وقت یہاں پر مسلم فائدہ کوئی نہیں ہوتا ویسے، یہ بات میں آپ کو بتا دوں۔ کو پچھتاوا بھی ہے۔ پچھتاوا اس لیے نہیں کہ میری اپنی مرضی تھی، مجھے کسی نے مجبور تھوڑی کیا تھا۔ ابھی آپ تو مدد کرنے آئے تھے۔ وہ سیاست میں اس طرح ہی ہوتا ہے یار، سیاست بڑی کٹھور چیز ہے یار۔ کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، صرف مفاد ہوتا ہے، بس کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں آج بھی لوگ سیاست کر رہے ہیں، شاید یہ نہریں بہتی ہیں، شاید سیاست نہیں شاید کی نہریں تو نہیں، میں کہتا ہوں سیاست شاید کر رہے ہیں، ورنہ سیاست سے تو لوگ توبہ کر چکے ہیں، ایسے حالات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ سیاست سے توبہ کر لیں آپ، خدمت سے توبہ تو نہیں ہوتی نا یار۔ سیاست کا کیا فرق پڑتا ہے؟ سیاست تو آنی جانی چاہیے، کبھی آپ اقتدار میں چلے جاتے ہیں، کبھی آپ اقتدار میں نہیں جاتے۔ کیا لگتا ہے حالیہ الیکشن میں این 121 میں کیا ہوا؟ پہلے ٹکٹ کے معاملے میں میں اس بارے میں نہیں وہ تو ایک لمبی کہانی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ 2 لفظوں میں اس کو پورا کر دوں۔ ایک کہ مکمل پروگرام ہے آپ نہیں، آپ نے عید الاضحیٰ کی بات کی ہے اور پھر آپ سیاست پہ بات کرنے لگ گئے۔ یہ عید کا پروگرام ہے، اور عید کے پروگرام میں اگر آپ سیاست میں کسی سیاست میں بات کیجیے گا پھر زیادہ مزہ آئے گا۔ عید قربانی کی عید ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ کو سبق کیا ملا ہے، آپ نے اس سے سیکھا گیا ہے۔ بدقسمتی سے سیکھا کچھ نہیں۔ ہم سنت بھی صحیح طرح سے نہیں ادا کرے، جو قربانی کا اظہار کا کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ پیچھے دیکھ لیں، ابھی آپ اٹھا کے دیکھیں نا، فیس بک دیکھیں، جو بھی سوشل میڈیا دیکھیں، اٹھا کے ایک نیا کٹا کھول دیا، کٹا جائز نہیں، کٹا جائز ہے، پتہ نہیں اب کیا نکالنا کیا ہے۔ اچھا یہ بھی اسی سال ہی ہوا ہے، اور یہ پچھلے سال پتہ نہیں تھا نا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لوگ کھانے پینے کے جو شوقین ہو کہتے ہیں کہ گوشت کھانا تو کٹے دا کھاؤ، جو دودھ پینا تو مجھ دا پیو، اس طرح وہ سوری گائے کا پیئیں جی۔ نہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اپنی اپنی سوچ ہے۔ پچھلے سال یہی کٹھا، یہی بحث جائز تھی، کچھ نہ کچھ تو ہمیں چاہیے نا، کچھ نہ کچھ کریں نیا، جس سے ہم ان رہیں، لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ ہم زندہ ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو آپ نے دین کو توڑنا نا۔ بس کرو یار، کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ دنیا کہاں چلی گئی ہے، تم کٹے بچھڑے ہوئے۔ خیر پروگرام کو اگر ہم تھوڑا سا شیخ صاحب سیاست کے حوالے سے یا کچھ کے سے تھوڑی سی اس پہ بھی گفتگو کرنا چاہیں گے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں، بہانے سے موقع بھی ہے۔ این 121 میں ٹکٹ کے حوالے سے جو کچھ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا ڈیلیمیٹیشن کے معاملے میں، بس اسی کو آپ بنیاد بنائیں۔
میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے حلقے کو 2 حصوں میں تقسیم 2 نہیں 3 حصوں میں 3 حصوں میں تباہی کر دی نا، برباد کر دیا. وہیں تو شروع ہوتا ہے کام. الیکشن کمیشن سے یہ سوال کیا جائے کہ تم نے یہ کس کے کہنے پہ کیا، اور جواب دے. اگر نہیں جواب دے گا تو پھر کل مرنا تو ہے اس نے، وہاں جواب دے دے گا. کہیں وہ آپ کا دبنگ انداز تو نہیں ان کو برا لگ گیا کہ جس وقت آپ نے لگ پوچھا گیا، کہ کیا آپ فرق کا پڑتا ہے نعرہ- یار؟ آپ کا نعرہ آج بھی زندہ ہے، میرا نعرہ وہ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے میری ذہن پہ، میری جان پہ، میری سیاست پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ بس ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر خداوند کریم نے میری قسمت میں عزت لکھی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت مجھے ذلت نہیں دے سکتی. بس اتنی سی ایک کلیہ بس.